ایون میرے ابھی خود ہاتھ میرے ٹھنڈے ہو گئے یہ بات وہ یاد کرتے ہوئے 2016 کی کہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میں امریکہ جا رہی ہوں. اس کے بعد ماشاء اللہ جب میں نے جوائن کیا ریڈیو میں بہت نام کمایا, بیسٹ آر جے آف دا ایئر کے ایوارڈز جیتے 2004, 2005, 2011, 2012. رشتہ آیا, سب حیران تھے اور اس وقت محفوظ یہ ٹیگ میرے اوپر لگا, اس کو رشتہ کس نے دے دیا کیونکہ ایک آنکھ والیوں کی شادیاں کدھر ہوتی ہیں. مس رابعہ کی ایموشنل سٹوری اور ایک ہمت سے بھری ہوئی داستان سن کے میں تو بالکل بس میری آنکھوں میں ہمت نہیں ہو رہی. نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ہڈن ڈائمنڈس کی طرف سے محفوظ حسین صدیقی کا السلام علیکم. بخیر اگلے کے پروگرام عورت ہوں تو کیا ہوا میں آج 4th ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. ورکنگ وومن, صبح سے شام تک, صبح خامن کو آفس بھیجنا, بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنا اور پھر اپنے آفس ٹائم پہ پہنچنا. پھر لوگ اسی ورکنگ وومن کے بارے میں پتہ نہیں, مجھے نہیں پتہ کہ نیگیٹو مائنڈ کیوں رکھتے ہیں. اس کے علاوہ آج میں ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں. یہ میرا اپنا خیال ہے کہ ورکنگ وومن جو ہوتی ہے وہ ایک ایکٹریس بھی ہوتی ہے, اداکار بھی ہوتی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ اپنے ماں باپ کے لیے. کیونکہ جب وہ ماں باپ کے گھر جاتی ہے تو وہی ان کی والدہ ان کو کہتی ہے کہ آپ اتنی مشقت کیوں کر رہی ہو, آپ اپنی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے دیکھو, آپ جاب کیوں کر رہی ہو. اور وہی ورکنگ وومن پھر صرف اور صرف اپنے گھر کو آباد رکھنے کے لیے ان کے سامنے جھوٹ کا سہارا لیتی ہے کہ یہ میری مجبوری نہیں, میرا شوق ہے. آج کی باہمت مہمان جو میرے ساتھ موجود ہیں, ریڈیو سے ان کا تعلق ہے اور میڈیا ایکٹیوسٹ کی جاب کرتی ہیں وہ ریڈیو میں. باقی سب وہ خود اپنے بارے میں خود ہی بتائیں گی. اللہ نے بہت پیاری آواز دی ہے ان کو, اور اسپیشلی جب میں ان سے فون پہ بات کر رہا ہوں تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ شاید میں ابھی بھی ریڈیو ہی سن رہا ہوں. تو آج کی باہمت خاتون سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم مس رابعہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ جی. فرسٹ آف آل تو میرے ویورز کی طرف سے, اسپیشلی میرے ایڈن ڈائمنڈس کی ٹیم کی طرف سے اور اسپیشلی میری طرف سے تھینک یو سو مچ کہ آپ دوپہر 12 بجے سے اپنے ریڈیو پروگرام میں بزی تھیں اور ابھی ختم ہو رہا, میں آپ کو پکڑ کے لے کہ مجھے انٹرویو دیں. تھینک یو سو مچ. اور موسٹ ویلکم, اور یہ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا نہیں چینل پہ آنے کے لیے. آپ مجھے شرمندہ کریے, آپ میری استاد ہیں اس فیلڈ میں. اور دوسرا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, آپ کے سامنے میں بول بھی نہیں سک رہا تھا کیونکہ آپ خود ماشاء اللہ, اور آپ کے سامنے بولنا میرے خیال میں سورج کو چراغ دکھانے کے مطابق ہے. اور جتنے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, سب سے پہلے تو آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ضرور, میں تو فرسٹ آف آل اپنی بات سے پہلے یہ اسٹارٹ کروں گی کہ محفوظ کے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ ضرور ان کے لیے بہت سارے اچھے کمنٹس اور جتنی اچھی دعائیں آپ ان کو دے سکتے ہیں کہ اس چینل کو یہ اچھے سے اچھے کامیاب کر سکیں. مس رابعہ, اس پروگرام کا جیسے ہے ایک ویلکم کے طور پہ میں نے نام رکھا ہے بخیر راغلے, اور دوسرا سلوگن جو میں نے رکھا ہے عورت ہوں تو کیا ہوا. وہ تو سارا آپ کو ورکنگ وومن کے حوالے سے میں نے انٹرو میں بتا دیا تھا. اسپیشلی آپ کے حوالے سے میں نے اپنے ویورز کو جو تھوڑا بہت بتا سکا ہوں وہ میں نے ایک سٹارٹ لے لی ہے. باقی اس کو اینڈ تک پہنچانا ابھی اٹس اپ ٹو یو, جس طرح ماشاء اللہ آپ ڈیزرو کرتی ہیں, قابل ہیں. تو آپ پلیز ویورز کو اپنے بارے میں بتائیے. تھینک یو ویری مچ محفوظ, اینڈ تھینک یو جتنے لوگ اس وقت مجھے دیکھ بھی رہے ہیں, یہ ایپیسوڈ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. فرسٹ آف آل میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گی کہ محفوظ نے جو یہ پلیٹ فارم بنایا ہے, جو ایک چینل بنایا, اس کو انہوں نے ایک نام دیا اور یہاں پر وہ ایک مقصد لے کر آئے ہیں کہ عورت ہوں تو کیا ہوا. عورت ہونا آپ کا اتنا بڑا جرم نہیں ہے, اتنی بڑی سزا نہیں ہے, بٹ اٹس اے ویری لانگ ڈبیٹ, اٹس اے ویری ڈرائی سبجیکٹ, اس کے اوپر ہم اتنی بات نہیں کریں گے. لیکن ہاں, چونکہ آج میں ایک عورت ہونے کے ناطے, ایک بینگ اے فیمیل, ایک ورکنگ وومن ہونے کے ناطے میں یہاں پر بیٹھی ہوں, تو میں کچھ اپنے بارے میں آپ سب کو بتاتی چلوں, پھر اس کے بعد ہم مزید اس سفر کا آغاز کریں گے محفوظ کے ساتھ. تو میں نے اپنا تعلیمی جو میرا سفر ہے وہ اپنے ادھر پشاور سے ہی اسٹارٹ لیا تھا, اور پھر ظاہری بات ہے ایجوکیشن کا شوق تھا, سب کو ہوتا ہے. آج تو ماشاء اللہ ایجوکیشن ہماری بہت اچھی جا رہی ہے, ہمارا لٹریسی ریٹ بہت اچھا جا رہا ہے. KPK میں MBA کی ہے میں نے سیکوز یونیورسٹی سے, اور ماشاء اللہ اس وقت میں کیا کہ جب یہ سمجھتے تھے لوگ کہ لڑکیوں کے لیے پڑھائی جو ہے وہ ایک قابل چیز نہیں ہے, اتنا پڑھ کے کیا کرے گی, اس کی شادی کرو. ایسا ہی. بہرحال میرے والد صاحب, میری والدہ, انہوں نے بہت محنت کی. میرے پیرنٹس جب یہ کلپ دیکھیں گے تو میرا انہیں سلوٹ ہے, انہیں میرا سلام ہے کہ میں جب 3 سال کی تھی تب میں نے ایک حادثے میں اپنی ایک آنکھ کھو دی تھی.
اور ایک بلاسٹ ہوا تھا, ایک حادثہ ہوا تھا, اور اس میں یہ بہت بڑا انسیڈنٹ میرے ساتھ ہوا تھا. تو اس کے بعد لوگوں نے مجھے یہ کہا تھا, بلکہ مجھے کیا کہنا 3 سال کی عمر تھی میری, تو اس وقت میرے پیرنٹس کو کہا گیا تھا کہ یہ بچی ابھی بالکل یوزلیس ہے, آپ اس کو جانے دیں, آپ اس کو چھوڑ دیں, اس کو آپ تعلیم کروا دیں, آپ اس کو پالر کے کورس کروا کے آپ اس کو فارغ کر دیں. میرے والدین نے دن رات ایک کر کے کہ یہ ایک بچی ایک آنکھ کے ساتھ کیا پڑھے گی. ماشاء اللہ میں نے MBA کیا. MBA کرنا اتنی چھوٹی بات نہیں تھی جیسا کہ میں بات آپ سے کر رہی ہوں. اس کے بعد پھر میں نے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا. جیسے محفوظ نے آپ کو بتایا کہ میں نے ایز اے میڈیا ایکٹیوسٹ جوائن کیا تھا. میڈیا ایکٹیوسٹ پھر وہی بات تھی, چونکہ ہم سادات فیملی ہیں, ریڈیو جاتی ہے, کام کرتی ہے, شرم نہیں آتی, ماں باپ نے ریڈیو بھیجا ہے, اس کے بعد TV جائے گی, پھر فلموں میں جائے گی. تو اب اس کے بعد کیا یہ بات شروع ہوئی, تب بھی میری والدہ میرے ساتھ جاتی تھیں, صرف اس بات کی وجہ سے کہ یہ میری بیٹی ہے, اور میری بیٹی نہیں میرا بیٹا ہے, اور اللہ نے اگر اس کو اس بلاسٹ کے بعد ایک زندگی دی ہے نا, تو اسی وجہ سے دی ہے کہ میرے لیے یہ میرا سب کچھ ہے. اس کے بعد ماشاء اللہ جب میں نے جوائن کیا, ریڈیو میں بہت نام کمایا, بیسٹ آر جے آف دا ایئر کے ایوارڈز جیتے, 2004, 2005, 2011, 2012, ایسی ایک لسٹ ہے جو کہ میں جیتتی چلی گئی. اور ماشاء اللہ ہوتے ہوتے اس کے بعد جب سفر سٹارٹ ہوا تھا, تو اس کا جو بڑا ہی خوبصورت اختتام ہوا 22 سال پہلے کی میں آپ سے بات کر رہی ہوں. مجھے میڈیا ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے 22 سال گزر چکے ہیں. اور اس کے بعد 2016 میں جب میرے والد صاحب کی آنکھوں میں وہ چمک مجھے آج بھی یاد ہے, کہ جب میں ایون میرے ابھی خود ہاتھ میرے ٹھنڈے ہو گئے یہ بات وہ یاد کرتے ہوئے 2016 کی, کہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میں امریکہ جا رہی ہوں. اب وہ امریکہ جانے کا کیا ایک کریڈٹ تھا کہ ایک ایگزام آیا, مجھے بتایا گیا کہ جی میں نے دینا ہے, میں نے دے دیا, اس کے بعد پاس کیا, ٹاپ کیا KPK سے, میں چلی گئی. 5 اسٹیٹس میں رہی, ایلومنائی رہی میں, اور ماشاء اللہ ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی گیسٹ رہی. یہ گائز یہ اتنا آسان نہیں تھا, یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا. اس دوران میں اب جب محفوظ کے میں ٹاپک کی جانب آؤں گی کہ عورت ہو تو کیا ہو, تو اس میں یہ بھی تھا کہ 2007 میں نے اپنا ڈیولپمنٹ سیکٹر شروع کیا تھا. NGOs کے ساتھ میری جابز اسٹارٹ ہو گئی تھی. وہاں پہ سب سے پہلا ٹیگ میرے اوپر کیا لگا تھا, کام کرتی ہے, اس کے تو رشتے نہیں آئیں گے. لڑکیوں کام کرنے والی لڑکیوں کے تو رشتے نہیں آتے, کام والوں کی تو شادی ہی نہیں ہوتی. ارے چھوڑو یہ سب کچھ, نیگیٹو مائنڈ. جی نیگیٹو مائنڈ, کہ اپنی بچی کو سنبھال کے رکھو. دوسری طرف اس تصویر کا کیا رخ تھا کہ جی اس بچی کو, اس لڑکی کو تو اس کے والدین نے بہت زیادہ آزادی دی ہوئی ہے. انتہائی افسوس کا مقام, انتہائی شرم کا مقام کہ جن والدین نے اپنی بچی کو بلاسٹ میں خون میں لطپت اٹھا کے ہسپتال بھاگے تھے کہ ہماری بچی بچ جائے, آج وہی بچی اسی فیملی کے لے کے جنہوں نے باتیں کی تھی, آج وہ ان سب کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہے, کیونکہ کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ آج کوئی یہ بات کر سکے. مس رابعہ ایک بات یہاں میں سوری آپ کو میں نے کٹ کیا ہے کہ جو کچھ نہیں کرتے وہ صرف باتیں کرتے ہیں. بس میں صرف یہ جملہ ان کے لیے بہت ہے کہ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ صرف باتیں کرتے ہیں. تو خدا را آپ لوگ یہ اس چینل کے توسط سے یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھیں, کوشش کریں کہ اگر ایک لڑکی, ایک بچی, ایک عورت اگر کوئی بھی کام کر رہی ہے تو خدا را اگر آپ نے اس کی لمٹس بنا دی ہیں یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ اس کی لمٹ دیکھ رہے ہیں کہ کراس ہو رہی ہے تو آپ اس کی لمٹ میں, اس کی باؤنڈری پہ اس کا سہارا بنیں. Exactly. اگر ایک فرنٹ لائن آفیسر آرمی میں کھڑا ہے, پیچھے اس کا جنرل کرنل کھڑا ہے اور آپ کو وہ کہتا ہے فائر کرو, لیکن جب تک آپ اسے فائر کرنا نہیں سکھاتے آپ کی بچی فائر کبھی نہیں کر سکتی. وہ ڈر کے واپس بھاگ آئے گی کہ میں حالات سے نہیں لڑ پا رہی ہوں. نمبر 2 یہ کہ جب یہ میرا حصہ زندگی کا گزرتا رہا تو اس کے بعد قسمت میں یہ ہوا کہ شادی بھی ہو گئی, رشتہ آیا, سب حیران تھے, اور اس وقت محفوظ یہ ٹیگ میرے اوپر لگا, اس کو رشتہ کس نے دے دیا, کیونکہ ایک آنکھ والیوں کی شادیاں کدھر ہوتی ہیں. یہ میرا میسج ان سب کے لیے ہے کہ جو اس وقت ڈسیبلڈ ہیں, جو اس کلپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ ڈسیبل نہیں ہیں, لوگوں کے دل اور دماغ ڈسیبل ہیں, وہ ذہنی اور دلی طور پہ معذور ہیں. اس کے بعد جب شادی ہو گئی ماشاء اللہ, جو میرے ان لاز ہیں ان کو الحمدللہ میرے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ انہوں نے ہر لحاظ سے یہ ایکسیپٹ کیا. اور یہاں تک محفوظ کہ ایک دفعہ ایک کیس آ بھی گیا تھا کہ جہاں پر یہ ہوا کہ اس لڑکی کے تو رشتہ ہم دیکھنے گئے لیکن اس کی تو ایک آنکھ ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو جو کمپلیٹ آنکھوں والی ہیں تو مطلب پرابلم تو ان کے ساتھ بھی آپ کو ہے, تو اب آپ کو کیا چاہیے, آپ کو حور پریاں چاہیے. پھر بھی بات آ جائے گی کہ عورت ہوں تو کیا ہوا, تو کیا مطلب ہے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے آرڈر پہ کسی کے گھر حور پری پیدا ہوتی تو آپ جاتے. آپ کو رنگ بھی گورا چاہیے, آپ کو قد بھی لمبا چاہیے, آپ کو ایجوکیشن بھی پوری چاہیے, آپ کو اس کی ہائٹ بھی پوری چاہیے, آپ کو یہ بھی چاہیے کہ جی وہ بالکل ٹھیک ہو. ایسا نہیں ہوتا ہے.
परफेक्शन कहीं नहीं होती. बहरहाल जब शादी हुई उसके बाद मेरा ये करियर चलता रहा, लेकिन वर्किंग वुमेन होने के नाते फिर उसके बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नेमत और रहमत से नवाजा. जब बच्चे हुए तब ज़िंदगी का ये सफ़र रुका नहीं. मेरे साथ मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट पहले भी थी, आज भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो एक मादा होता है आपके अंदर है. जितनी फीमेल मुझे देख रही हैं वो ताकत आपके अंदर होती है, क्योंकि आप लोग खुद ये चाहते हैं अच्छा करेंगे तो खुद अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे तो खुद बुरा करेंगे. अगर आप ये समझते हैं कि मुआशरा गलत है, अगर आप ये समझते हैं कि लोग गलत है, ऐसा कुछ नहीं है. जब तक मैं और आप छोटे कपड़े पहनकर बाहर नहीं निकलेंगे, अपने तरीके से हम अपने गाउन में, अपने अबाया में, हिजाब में आप जाएंगे, किसी की मजाल नहीं है कि कोई आपको ज़रा सी आँख उठा के देख सके. नंबर 1 ये है. नंबर 2 ये है, जब आप किसी किस्म के शॉर्ट्स पहनकर, ठीक है, किसी भी किस्म के हाईलाइट्स के साथ सब कुछ आप करके निकलते हैं, और जो कुछ अर्सा पहले महफूज एक टैग उठा था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक है, ऐसा तो ना ही आपके इस्लाम ने आपको कहा था. औरत है, औरत हूँ तो क्या हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उससे नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकती हूँ. तो अगर कोई भी सोसाइटी में आपके ऊपर उंगली उठाता है, आपको हाईलाइट करता है, आपको किसी भी जगह पे आपको धोखा देता है, आपको परेशान करके जाता है. अगर बहुत सारी ऐसी फीमेल्स जो कि मुझे देख रही हैं, जो डिवोर्स्ड हैं, जो विडोज़ हैं, आप लोग भी औरत हैं, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आप बेवा हो गए तो आप मुआशरे के लिए एक दाग हैं. वहीं पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती. आप खुद हिम्मत करके आगे उस ज़िंदगी का सफ़र दोबारा से शुरू कर सकती हैं. इसी तरीके से अगर आप डाइवोर्स्ड हैं, आप विडो हैं, आप इन चीज़ों को मत फील करें. देखिए, मैं तो ज़ाहिरी बात है अपने करियर में मैंने आपको सब एक दरिया को कूजे में बंद करके मैंने आपको बताया. मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल, इतना मज़ीद इससे ज़्यादा मैंने बयान नहीं किया, लेकिन सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जो ताकत आपके अंदर है ना, उसको कभी मरने मत दें. मिस राबिया की इमोशनल स्टोरी और एक हिम्मत से भरी हुई दास्तान सुन के मैं तो बिल्कुल बस मेरी आंखों में हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन मैं कोशिश करूँगा. मिस राबिया ये बताइएगा, रेडियो के हवाले से लफ्ज़ यूज़ होता है आरजे जी, इसके बारे में थोड़ा सा कि आरजे से क्या बनता है, आरजे का काम क्या होता है, या मीडिया एक्टिविस्ट, बिल्कुल शॉर्टली थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइएगा, या जो फीमेल्स या मेल्स आरजे की तरफ रेडियो की तरफ आना चाहती हैं, शॉर्टली ज़रा थोड़ा सा प्लीज़ बताइए. जी बिल्कुल. आरजे शिप जो है इज़ नॉट दैट मच वेरी बैड फील्ड. लोग समझते हैं कि रेडियो बड़ी बुरी जगह है, लेकिन ये है कि हाँ, इस तरह की फील्ड आपको सिखाती बहुत कुछ है. अगर आज मैं आप लोगों से बैठ कर बिला यानी ब्रेक में आपसे यानी कि ब्रेक लगाए बात कर रही हूँ ना, वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि इस फील्ड ने मुझे बोलने का सलीका सिखाया है. बहुत सारे लोग क्या कुछ बन जाते हैं, लेकिन वो दो लोगों में बैठ के बोल नहीं पाते हैं. तो आरजे शिप आपके लिए स्टैंड करता है रेडियो जॉकी, और इसके 3 एब्रीवेशंस होते हैं, आरजे, वीजे और डीजे. आरजे आपका है रेडियो जॉकी, वीजे होता है आपका वीडियो जॉकी, जिसमें आप वीडियो के साथ गाने शाने प्ले कर रहे होते हैं, और डीजे तो फिर डीजे होता है जिसे आप डिस्क जॉकी. एग्जैक्टली. शादी के बाद का थोड़ा सा बताइएगा कि आपने जिस तरह बताया कि शादी को कितना अरसा हुआ है? शादी को माशाल्लाह 5 साल हो गए. 5 साल, लेकिन आप इस शोबे से मुंसलिक हैं 22 साल से. तो शादी के बाद से मतलब आपने तो थोड़ा बता भी दिया था कि इनलाज की तरफ से कुछ मतलब ऐसा नहीं था, तो मतलब आपने अपनी जॉब कंटिन्यू रखी. ऐसे इनलाज को भी मेरा सलाम है. आपके इनलाज भी पढ़े लिखे हैं, जैसे आपसे बात हुई थी, ऐसा ही है. इसके अलावा जो है थोड़ा सा सिर्फ इस एक वैसे ये क्वेश्चन है कि आपको ये बोलने का या मतलब इस तरफ आने का ये जो शौक था, ये बचपन ही से था या नहीं? इसमें किसी को देखकर किसी को ऐसे ही नहीं, खैर ऐसा कुछ भी नहीं था. मैं बचपन से ही, मुझे 2 चीज़ें बहुत पसंद थी. एक तो बोलना, जो कि अम्मी मेरी बहुत डांटती थी. वो तो आपका शौक पूरा हो गया. नहीं, सच में था. सही शौक तो था कि कुछ क्रिएटिव करना, कुछ इनोवेटिव करना. मुझे ये टिपिकल चीज़ नहीं पसंद थी. बात कहने को बड़ी अजीब सी है, लेकिन मेरा हर किसी मतलब नहीं कि मैं किसी शोबे के अगेंस्ट हूँ. मुझे टीचिंग करना पसंद नहीं था, टीचिंग नहीं अच्छी लगती थी, कुछ ऐसा नहीं अच्छा लगता था. वो कुछ ऐसा जो कि कुछ क्रिएटिव है, कुछ ऐसा डिफरेंट है जो कभी किसी ने नहीं किया. नंबर 2 ये था कि शौक तो बहुत था. 2 तरह के शौक बहुत ज़्यादा थे. एक तो मॉडलिंग बड़ी पसंद थी, और उस हिसाब से अल्लाह ने हाइट भी दी, लेकिन फिर उस शोबे में मेरा इतना ध्यान नहीं था. लेकिन हाँ, आरजे शिप का ध्यान बहुत ज़्यादा था.
تو اس لیے پھر RJ میں ہوتے 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 ماشاءاللہ آج آپ لوگوں کے سامنے صحیح. اچھا مس رابعہ، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی شادی کو 5 سال ہوئے ہیں، لیکن اس فیلڈ سے آپ ریلیٹڈ ہیں 22 سال سے. جی. تو شادی کے بعد بالکل آپ کو ایسے ان لاز کو میرا سلام ہے جنہوں نے آپ کو پرمیشن دی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے مے بی کہ کچھ ایسے بیسکس ہوں گی جن کو دیکھ کے انہوں نے آپ کو کہا ہو کہ گو ہیڈ. جی بالکل. اب آپ کی بات اپنی جگہ ایسی ہے کہ ماشاءاللہ وہ تو ہوتا ہے کہ آپ کو الاؤ تو انہوں نے مجھے تو کیا خیر الحمدللہ، کیونکہ ماشاءاللہ وہ خود بہت بولڈ بہت ایکٹیو ہیں سب. لیکن آپ کی بات میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بہت ساری بچیاں جو شادی کے بعد اگر کام کرنا چاہیں تو کوشش یہ کریں کہ ان کے لیے ہرڈل نہ بنے، کیونکہ شادی کے بعد اگر وہ پڑھنا چاہتی ہیں آپ ان کو پڑھنے دیں، اگر وہ جاب کرنا چاہتی ہیں آپ ان کو جاب کرنے دیں. ایک فیمیل کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر MSc کر کے آتی ہے، ڈبل ماسٹرز ٹرپل ماسٹرز کر کے آتی ہے اور آپ شادی کر کے بٹھا کے صرف آپ اس سے بچے پیدا کروا رہے ہوتے ہیں، پھر وجہ سے کہ وہ آپ کے گھر کو سنبھالی بچوں کو سنبھالی. آپ یقین کریں کہ اگر آپ اس کو اتنا اچھا ایکٹیو رکھ بھی سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بٹ اگر اس کا شوق ہے تو اس کے شوق کے ساتھ آپ کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. بس کوشش یہ کریں کہ اگر آپ اپنی بیٹی کے لیے اپنی بہو کے لیے آپ اپنی فیملی میں آپ کی جتنی بچیاں ہیں آپ ان کی جتنی سپورٹ بن سکتے ہیں آپ بن جائیں. ان کی ہرڈل بننے کے بجائے کسی قسم کی باؤنڈریز اینڈ لمٹس آپ ان کی بنانے کے بجائے کوشش یہ کریں کہ یہ جاننے کی کوشش کریں بیسیکلی وٹ دے وانٹ وٹ دے نیڈ. یہ دو باتیں، کیونکہ دیکھیں ایک باپ کے لیے ایک بہت ہی بیسٹ ایگزامپل ہوتی ہے کہ جتنا اچھا دوست باپ اپنی بیٹی کا ہو سکتا ہے نا کوئی نہیں ہو سکتا. اگر آپ بینگ اے فادر مجھے دیکھ رہے ہیں تو پلیز اپنی بیٹی کا دوست بننے کی کوشش کریں. آپ کی بیٹی کن لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہے، کہاں پہ آتی جاتی ہے، اس کو اتنا اسپیس دیں کہ وہ کھل کے آپ کو کہہ سکے کہ آج میں دوستوں میں گئی تھی، آج میں پارٹی میں گئی تھی، آج یونیورسٹی میں یہ کیا تھا، آج کالج میں یہ کیا تھا. دیکھیں سب سے بڑا ڈرا بیک کہاں پہ آتا ہے، جب آپ کہتے ہیں نا آج کی نوجوان نسل خراب ہے، ایکچولی وہ اس لیے خراب ہے کیونکہ جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں نے آج کی یہ بات جو ہے اپنی ماں سے یا باپ سے چھپانی ہے، ٹھیک ہے، وہ جب چھپانا شروع کرتے ہیں نا ادھر سے آپ کے اور آپ کے بچے کے درمیان، اور پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ لڑکی ذات ہے، عورت ذات ہے، اس کو سر پر چڑھا دیا ہے، اس کو خراب کر دیا ہے، تو پرابلم یہ کہ وہ آپ سے باتیں چھپانا شروع مطلب ماں باپ دونوں کو ہی اپنے بچوں کا دوست ہونا چاہیے. اچھا مس رابعہ، کلوزنگ سے پہلے کچھ ہابیز کے بارے میں مجھے بتا دیں. ظاہر ہے اتنا ٹائم کیجول ہے آپ کا، پھر میرڈ لائف، پھر ہابیز کیا ہیں آپ کی؟ ٹائم ملتا ہے اپنے آپ کو، موڈ کو، اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے میں تھوڑا سا؟ ٹائم، ہاں جی بالکل، ٹائم ہی ایکچولی نہیں مل پاتا. لیکن اٹس اے ویری گڈ کویشچن، بہت اچھا آپ نے پوچھا کہ آرجز بیچارے کیا کرتے ہیں، جو میڈیا والے لوگ ہیں وہ بیچارے کیا کرتے ہیں، اس وقت ملتا ہے اپنے لیے بھی یا نہیں. ہاں مجھے اپنے لیے 2 چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں. ایک یہ میری ہابی ہے نمبر 1، اینڈ کہتے ہیں نا کہ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، جب میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ وقت گزارتی ہوں، یہ میری سب سے بیسٹ میری فیوریٹ ہابی ہے. ہابی کے ساتھ ساتھ، سوری آپ کو کٹ کیا، یہ ایک بہت بڑا اور زبردست میسج بھی ہے ہابیز کے ساتھ ساتھ. مجھے کوئی شاپنگ کرنا، مجھے کوئی میوزک سننا، مجھے کوئی بھی آؤٹنگ کرنا، گیدرنگ کرنا مجھے اتنا پسند نہیں ہے جتنا میں اپنا وقت اپنے پیرنٹس کے ساتھ گزارتی ہوں. اور نمبر 2 میری ہابی میں یہ ہے کہ ہاں جب اکیلے کچھ محسوس کرتی ہوں کہ آج میں ٹوٹ گئی ہوں، تھک گئی ہوں یا کوئی ٹینشن میں ہوں، تو اپنی عبادت میں وقت زیادہ گزارتی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ویورز میرے خیال میں اس سے زیادہ اور نہ کچھ سننے کی گنجائش ہے، نہ کچھ بولنے کی گنجائش، تو کلوز کریں گے. تھینک یو. اس پروگرام سے آپ لوگوں نے آج اسپیشلی میری جو باہمت خواتین ہیں انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور باہمت خواتین کو سپورٹ کرنے والے ان کے جو شوہر ہیں یا پیرنٹس ہیں انہوں نے کافی سوچا ہوگا. تو میرے خیال میں آج کی کلوزنگ میں آپ کے ہی حوالے کرتا ہوں کہ پلیز آپ ذرا ان کو کچھ میسج کے ساتھ ہی آپ میرا پروگرام کی کلوزنگ کریں. تھینک یو سو مچ. سو ہوپ فلی کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہو. آج میں نے بہت کوشش کی محفوظ کے اس پلیٹ فارم سے، اس چینل سے میں آپ سب کو ایک میسج دے سکوں. میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہے حیات آپ لوگوں سے میری دوبارہ ہوگی ملاقات انشاءاللہ. لیکن آج کا میرا صرف اس کلوزنگ میں میسج اتنا ہی ہے کہ آپ اپنی بچیوں کے لیے، اپنی خواتین کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، بہنوں کے لیے جتنا ہو سکتا ہے برابری اور مساوی سلوک رکھیں، متوازن رکھیں، بیلنس قائم رکھیں. اور پھر وہی بات ہے کہ جب تک بات نہیں کریں گے نا آپ اس کی پرابلم کو سن نہیں سکتے، آپ سمجھ نہیں سکیں گے. انشاءاللہ مجھے آپ لوگوں کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اپنے کمنٹس میں بتانے کا آپ کا پروگرام کیسا لگا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک اور باہمت فیمیل کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. فی امان اللہ.